میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں سب ماننے والے، سب ماننے والے الحمدللہ، اور جو کچھ علماء نے بیان کیا آپ نے سنا، اس میں کمال کر دیا، کمال کر دیا جی۔ اور اتنے حساس سنی ہے آپ، اور ہونا چاہیے، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت کے طالب علم وہ حساس تو ہوں گے۔ آپ تفسیر کے مسئلہ پر دیکھو کتنی بڑی انہوں نے ایک پوری ایجوکیشن کر دی، ایک پورا احتجاج کر دیا، اور کس انداز سے فتاویٰ سنائیں گے، ہم ان سے افضل بھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہوتے ہیں سلجھے ہوئے بندے، یہ ہوتے ہیں سونے عقیدے والے بندے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا نہیں، لیکن یہاں آزادی بہت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کی آزادی سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ایک پورا چینل ہے، وہ ہر روز صحابہ کرام کے نیتوں پر کلام کرتا ہے۔ ہمیں صرف تفضیلیہ کا رد نہیں کرنا، ہمیں جو خالص شیعہ ہیں اور وہ ایمان پر شک کرتے ہیں، ہمیں ان کا یہ تفصیلیوں میں خام خواہ ہمارا راستہ روکا ہوا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ روڑے اٹکائے ہوئے ہمارے خام خواہ گھنٹے ٹکڑے ہوئے انہوں نے، پراٹو خام خواہ، یہ ہمیں جیسے ہمارے ملک میں چاچا خام خواہ، چاچا خام خواہ، پراٹے راستہ صاف کر ہمیں جانے دے۔ کیوں کہ لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی تو بڑے گندے تھے، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، تو ہمیں اس طرف جانے دے، ہمیں ان سے بات کرنے دے۔ تو درمیان میں کیا رکاوٹ بنا پھرتا ہے، اور تو ان کی سٹپڑی ہے کیا؟ راستے سے ہٹ، ہمیں سٹپڑی جی نظام رکھا ہے کہ دیکھو نا جیسے پانی صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک فلٹر لگاتے ہیں، کہ اقچاریار کانفرنس ہم منعقد کرتے ہیں، تفصیلیات تک کو جب نہیں چھوڑتے تو سمجھو کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہر وقت ایک پیورٹی، ایک ان کی شفافیت ہر وقت یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں اور اس پر میری نظر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو مت بھولو جو سادہ لوگ مسلمانوں کو ہر وقت شکوک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے درست نہیں تھی، ان میں نفاق تھا، وہ ٹھیک نہیں تھے۔ یہی نہیں کہ ہمیں صرف ابو بکر صدیق کا دفاع کرنا ہے، وہ شہنشاہ ہے ہمارا، کریں گے، ہماری عزتیں ان پر قربان، ہمارے جان ان پر قربان۔ اگر سن لو بارہویں سالانہ اقچاریار کانفرنس میں آنے والوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ شہنشاہ کہو، لیکن واللہ میں اہل سنت کا چوکیدار ہوں، مجھے اس پر فخر رہے گا۔ ہمارا اعلان ہے ابو بکر تو عرش ہے، عرش، ایک جس صحابی نے ایک نظر بھی رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ شان بلند و بالا ہے، لیکن ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں ایک نظر سے حسن رسول اللہ کو دیکھا ہو، صحابی کا اطلاق اس پر درست ہوتا ہو اسلام کے ساتھ، نظر غلط سے اگر کوئی اس کی طرف دیکھے گا ہم دلائل اور براہین سے اس کی آنکھیں چدیا دیں گے، آپ نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ کیوں؟ سنی بچے، ہماری رگوں میں پاک خون ہے، پاک دودھ ہے ہماری رگوں میں، پاک مال کا، رسول اللہ کے صحابہ کے ہم وفادار ہیں، رسول کے اہل بیت کے بھی۔ گرامی قدر حضرات، اس لیے بھی یہ ضروری ہے آپ یہ سمجھو کہ اتنی ضد کیوں، کیوں اتنی ضد؟ آپ اتنی اگر داڑھی تمہاری سفید ہو گئی، یہ بات کرتے ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے،
سمجھدار بندے ایسی بات نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر ہم ایسا نہ کریں ملت اسلامیہ، نوٹ کرو یہ بات، اگر ہم صحابہ کے ایمان پر پوری طرح پہرا نہ دیں تو نہ قرآن سلامت ہے، کیونکہ وہ صحابہ کے ہاتھوں سے آیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ آپ سمجھتے ہو تو شاید یہ ایک جزئیے پر اڑے ہوئے ہیں. صحابہ یہ سب کچھ دین سارا صحابہ ہے. میں نے کہا دین سارا ہے کیا؟ کہا قرآن. تو میں نے کہا حضور کے بعد ابھی حضرت علی کا دور خلافت شروع نہیں ہوا تھا کہ ان تینوں نے قرآن تو مرتب کر دیا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آپ کو؟ مولا علی شیر خدا خود گواہ ہیں کہ میرے دور امارت سے پہلے ہی ان تینوں نے قرآن مرتب کر دیا. وہ تینوں کی نیتیں اگر درست نہ ہو تو قرآن کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں کی بیٹھے اپنے کوڑ جنہوں دین سمجھنے پیا. دین رہتا تب ہے. حدیث انہوں نے روایت کی، قرآن انہوں نے ہمیں عطا فرمایا، ترتیب انہوں نے پیش کی، سیرت نبویہ انہوں نے بیان کی. اس مسئلوں سے لے کر نہ تو تک جو کچھ سیرت کی بات بیان کرتے ہو، ان کے بال ایسے تھے. دیکھو کوئی نعتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بالوں کا ذکر نہیں ہوتا حضور کی. تو میں پوچھتا ہوں تمہیں کیا پتہ ہے بالوں کا؟ جی ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنڈلوں والے تھے. دوسرے صحابی نے کہا تمہیں غلطی لگ رہی ہے، صرف کنڈلوں والے نہیں تھے، لہر والے تھے. یعنی اس میں ایسے پیچ تھے لیکن بال بالکل کنڈلوں والے نہیں ہو جاتے تھے. اتنا فرق بھی نکالا صحابی نے. تم نے کب دیکھا ایسے رسول اللہ کے بالوں کو بالکل کنڈل ہو جاتے ہوں؟ کہتے ایسا تو نہیں، لہر یہ لہر تھی. میں نے کہا لہر کنڈلوں والی تھی لیکن پھر سیدھے ہوتے تھے بال آپ کے. شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھو آپ کو سمجھ آئے گی اس کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کو، بالوں کی اداؤں کو کیسے بنتے تھے یہ بھی بھائی صحابہ نہ بیان کرتے تو کچھ معلوم نہ ہوتا. سیرت تصدق صحابہ کا ہمارے پاس پہنچی صحیح، حدیث تصدق صحابہ کا ہمارے پاس پہنچی صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن پڑھا اس ترتیب سے قرآن کو جمع کر کے ہمیں لیا، یہ تصدق صحابہ کرام کا. ان کے بغیر تمہارے پاس دین ہے کیا جس کو سمجھتے ہو؟ اچھا اتنا زور شور شادی دیدہ صحابہ پر ہی دے جاتے ہو. قرآن کانفرنس کرو نا. یہ صحابہ کانفرنس جو کر رہے ہیں یہ اصل میں قرآن کانفرنس ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ حدیث کانفرنس ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ سیرت کانفرنس ہے. اگلے اگر یہی پکے مومن ثابت نہ ہو تو سیرت بیان کون کر رہا ہے؟ سیرت کانفرنس تیری بنتی تب ہے جب سیرت بیان کرنے والوں کا ایمان پہلے ثابت ہوگا. شاید معلوم ہوگی جن کے ہاتھوں سے قرآن آیا وہی اگر مشکوک رہیں گے تیرا قرآن کیسے یقینی بنے گا؟ اس لیے اس کو محدود نہ سمجھا کر کے شادی پتہ نہیں کپڑے ہیں وہی ہر سال صحابہ. میں کہا صحابہ کے بغیر تو قرآن کی بات نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں دورہ تفسیر القرآن ہونا چاہیے. میں نے کہا دورہ تفسیر القرآن ہونا چاہیے لیکن قرآن کے جو روایت کرنے والے ہیں قاری ہیں پہلے ان کی بات ہونی چاہیے. یہی تو ثبوت ہے ہمارے پاس. اور پھر سنو ایک ترتیب میرے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے نا؟ پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہے. پاک اللہ، پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہے. اللہ پاک ہے، رسول پاک ہیں، قرآن پاک ہے، دین پاک ہے، حضور پاک ہے اور اتنے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم پاک ہو، تم پاک ہو. پاک سمجھتے ہو؟ پاک ہی بولتے ہو نا آپ بھی. طہارت کو، پاکیزگی، پلیتی سے دور ہونا پاک ہے. آپ یقین کرو بعض لوگ اتنے گندے ہیں کہ میں ایک جگہ صحابہ کو پاک کہتا تھا تو ایک مر گیا مردود ان کا کیا نام لوں میں اس کا، لاہور کا تھا. وہ کہنے لگا ہاں عرفان شاہ سب کو پاک کہتے ہیں لیکن پاک بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک پاک ہوتا ہے اور ایک گڑوں میں جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. اب اندازہ کرو جن کے گڑھ ہوتے ہیں نا یہ اس میں سے جو
انفیکشن پیپ وغیرہ نکل وہ اس کو بھی پاک ہمارے پنجاب میں یہ لفظ پاک اس کو بھی بولا ہے پاک پڑ گئی کہتے ہیں وہ کہیں کچھ پاک ہے کچھ یہ پاک ہے. میں نے کہا اللہ دکھائے سب کو یہ پاک جب تم مرے گا نا تو یہ تیری ناک اور تیری منہ سے تیری کانوں سے اٹھے گی. سب اٹھا کر کہہ رہا ہوں وہ خبیث جب مرا تھا تو سب نے دیکھا کہ پاک ہی پاک میں مرا. سبحان اللہ. میں نے کہا تم اس پاک کا ذکر ان پاکوں کی جگہ کرتے ہو جن کا پاک اللہ پاک احمد کے ساتھ اب ذکر کر رہے ہو اور تم ایک گندہ تصور پیش کر رہے ہو. دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا کیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حبیب تو پاک ہے تیرے کپڑے بھی پاک ہیں لیکن اپنے کپڑے پاک رکھ. ثیابہ کا فطہر کا ترجمہ باقیوں نے یہ کیا کپڑے پاک کر لیکن فاضل بریلوی نے ترجمہ یہ نہیں کیا کر بلکہ پاک پہلے ہی ہے پاک رکھ پاک ہی رکھ. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. سمجھ آئیے قرآن پاک میں والرجز فاہجر اور پلیتی سے دور رہ. والرجز فاہجر دور کر اس کو پلیتی کو دور کر. والرجز فاہجر اور آگے سنو کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. توجہ رکھنا ذرا پلیتی کو دور رکھ کپڑے پاک رکھ اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں کفار اس میں صبر کر. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اچھے طریقے سے ان کو دور کر دے ان کے قریب نہ رہے. حجر جمیل بھی کوئی ہوتا ہے لیکن حضور کا حجر بھی ہو جمیل ہوتا ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ کفر کو دور رکھتے ہیں کافر کو بھی دور رکھتے ہیں. اور ان آیتوں کو ویسے نہیں سمجھتے رہو کیونکہ بریڈ فورڈ اور ان کے لوگوں کا کبھی مجھ پہ غصہ آتا ہے یہ ان سے دور رہنے کی بات کیوں کرتا ہے. جب حضور کو دور رہنے کی بات کہی گئی ہے تو حضور کی امت کو بھی تو دور رہنے کی بات کہی گئی ہے. کہتے ہیں عرفان شاہ کو پتہ نہیں کیا ہے چھوٹ چھاٹ کا مریض ہے. چھوٹ چھاٹ کا مریض نہیں اب حجرہم حجرا جمیلا یہ حکم ہے. توجہ ہے جی. اب ذرا اور توجہ کرنا قرآن میں کہتا ہے لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ والمرجفون في المدينة نبينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخرجوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. منافق اگر باز نہیں آئے نا ہم ان کو فنا کر ڈالیں گے. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا مدینے میں رہ بھی نہیں سکیں گے. کال ڈالیں گے ہم ان کو. کیوں کہ کوئی پلیت تیری مجلس میں بیٹھے یہ بھی برداشت نہیں کرے شہر میں رہے یہ بھی برداشت. اور سکھاؤ ملعون ہیں مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے. قتلوا تقتیلا بڑی کتے کی موت مرے گی. قتلوا کے معنی میں نہیں ہے قتلوا کا تو صرف کاٹ دینی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ذلت کی جو بات ہے اس وجہ سے یہ ترجمہ کرتا. آپ کو ساؤتھ سے کتے کا معنی سمجھ آتا ہے وہ نہیں قتلوا مارا جائے گا. قتلوا تقتیلا پکڑا جائے گا جہاں بھی ہوگا مارا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہ پہلے سے میری ایسی عادت ہے. منافق پلیت نہیں رہنے دیتا اپنے نبیوں کے ساتھ. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور اللہ نے اپنی وہ عادت بدلی نہیں. وہ آج بھی حبیب کو پاک ہی رکھے گا. صرف یہ نہیں کہ کپڑے پاک صرف یہ نہیں کہ کپڑے پاک رکھ یہ بھی کہ جو پلیت ہے ان کو دور کر پلیتی کو بھی دور کر اور واجر ماجر جمیلا ان کی باتوں پر صبر کر ان سے بھی دور رہے. منافق دوغلے وہ بھی نہیں رہیں گے مدینے میں بھی نہیں رہیں گے مکے میں رہیں گے. برات من اللہ ورسول الذین عاہدتم من المشرکین یا ایھا
अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मैं तेरी मस्जिद में भी नहीं रहेंगे। जोर से बोलो तेरी मस्जिद में भी नहीं रहेंगे। आज इस साल के बाद मस्जिद तेरी में नहीं आ सकते, ये निकाल इनको। पलीत है, पलीतों के साथ तेरा क्या काम? पलीत तेरे साथ इस सूरत में रह सकता है कि उसकी सारी पलीती निकल जाए तो तेरे साथ नहीं। पलीती भी रहे और तेरे साथ भी रहे, ये बर्दाश्त ही नहीं है मुझे। निकाल मक्के से, निकाल मदीने से, निकाल दिए। उन्होंने अपनी मस्जिद बनाई, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदल दिरार, मस्जिद दिरार बना ली। कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन। और नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उसका इफ्तिताह फरमाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तबूक से वापसी पर आऊंगा मैं तुम्हारी मस्जिद में। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने फरमाया, नहीं जाना, नहीं जाना। तबूक से हुजूर वापस आ गए। तबूक से वापस आए, उन्होंने वादा याद दिलाया, आपने कहा था जाएंगे जी, कोई नहीं समझ आई। ला तकुम फीही अबदा, नहीं जाना, खलोना भी नहीं, रहना भी नहीं, जाना भी नहीं। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये बड़े झूठे हैं, इनके पास जाना भी नहीं, इनकी मस्जिद में नहीं जाना। कोई नहीं समझ आई। मैं आयतें पढ़ रहा हूँ मुस्तकिल भाई, रहने नहीं देना, निकालना इनको, मदीने से भी निकालना, मस्जिद से भी निकालना। अपनी बना ली, वहां जाना भी नहीं, उन्होंने बनाई, वहां जाना भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हुज्जतुल इस्लाम। हबीब ताजुल जमीला, बड़ी सफाई के साथ इनको दूर कर दो, कुफार को दूर कर दो। वरुजफा जो पलीती है दूर कर दो। वसियाबा का बताए कपड़े तक बांध रखो। अब मैं नतीजा देता हूँ आपको, क्यों टाइम ज्यादा हो गया। एक कपड़े जो कभी हमारे भी पलीत होते रहते, हम पाक करते रहते हैं। अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि तेरे इस लिबास को, जो महबूब तेरे लिबास ऊपर का लिबास है, मैं इसे भी पलीत बर्दाश्त नहीं करता। पाक रख, पाक रख, हुक्म आ गया। अब कुछ और लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा लिबास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुज्जतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान है मुसलमानों, इरफान मशदी सुबह शाम बेहिदायतों के टीवियों को देखता रहता है, वो बक 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 करते रहते हैं। कुरान की आयतें मेरे अल्लाह की कसम उठाकर कभी खट 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 मेरे सामने आती है। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं इनको किस वक्त कहूँगा, किस वक्त इनको कहूँगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हुन्ना वो औरतें तुम्हारी, अज़वाज वो लिबास है तुम्हारा, उनका लिबास है। और वो मर्द औरतों का लिबास है, अपनी बीवियों का। उस लिबास से अहम है, क्योंकि इस लिबास को तो उतार के उधर भी फेंका जा सकता है, और जिससे मंसूब हो जाए उसको ऐसे ही नहीं फेंका जा सकता। वो खास लिबास है। और जिंदा वो लिबास न रवे, वो कौड़ी न भी नहीं रहता। समझ आइए आपको, ये नहीं आई। हाँ, ये लिबास बदल के भी आ सकता है। वो लिबास एक दफा खल भी उतारता है साहब। क्यों? इसलिए कि जिसका वो लिबास फटा खराब हुआ, उसकी बेइज्जती किसे कोई नहीं बचा सका। उसे खास लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। तो जब खुदा अपने महबूब के जिस्म पर कोई कबाबी पलीत बर्दाश्त नहीं करता, वो उसकी बीवियां जो असल लिबास है रसूल का, वो पलीत कैसे बर्दाश्त करता?
توجہ ہے تو بولو, نہیں ہے تو سبھی بولو. سبحان اللہ, سبھی کیا مبعوث ہو گئے. میں قرآن پاک سے باہر ایک لفظ نہیں بولنا چاہتا. حضور کو آپ نے کیسا سمجھا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, جیسے بھی ہم بھی ہیں تو ایسے لباس پہنتے نا. حضور پابند ہے اس بات کے, وَثِيَابَكَ کا ہے, لباس پاک رکھ, لباس پاک رکھ. اب جو لباس پاک رکھ, تو سب سے بڑا لباس تو مرد کا اس کی زوجہ ہے, اس کی زوجہ ہے نا. اور زوجہ حضرت خدیجہ بھی ہے, حضرت سودا بھی ہے, حضرت عائشہ بھی ہے, حضرت حفصہ بھی ہے, حضرت حبیبہ بھی ہے, حضرت میمونہ بھی ہے, حضرت زینب بھی ہے, حضرت سلمہ بھی ہے. یہ لباس ہے حضور کا, حضور ان کا لباس ہے. یہ عزت ہے حضور کی, حضور ان کی عزت ہے. قرآن فرما رہا ہے, اندازہ کرو جس کی کبابی رب پلید برداشت نہیں کرتا, عبایا جس کا پلید برداشت نہیں کرتا, اس کے اس لباس کو کیسے پلید برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اپنی زبانوں کو پلید کر رہے ہو, پلید تو وہ تو حکم دیتا ہے لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, میں ہوں تیرے لیے بیوی ایک چننے والا. کائنات میں ان سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی ہوتی تو میں اس سے تیرا رشتہ کرتا. مثل ہی کوئی نہیں دنیا میں. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھو, مکہ پاک, مدینہ پاک, دیکھو منافقون, سورہ منافقون پڑھ کے دیکھو. اور میں نے جو آیتیں پوری پڑھی ہے تفسیر سے, سنت اللہ کی قد خلق من قبل, اس تک دیکھو کہ مدینہ سے بھی نکل گئے. ضمانت ہے اس بات کی, نہیں رکھے گی, زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائیں گے, جو ہیں بھی وہ بھی نکل جائیں گے. اور ہوا ایسا, نہیں رہ سکے وہ. اور جب وہ ملعونین ہیں, رکے گا بھی تو ملعونین, اتنا عرصہ رکے گا ملعونین ہوگا نا. میں نہیں سمجھا پایا آپ کو. رکے گا تو مہجور, متروک, مطرود, مارا ہوا, پھٹکارا ہوا. ارے جن کو تو منافق کہتا ہے اور جن کو دل کا کالا کہتا ہے, وہ رہے ہیں اور مطرود نہیں رہے. وہ سر پہ تاج خلافت سے جا کے رہے, مصلی امامت پہ کھڑے رہ کے رہے. اور پھر وہ ایسے نہیں رہے کہ نکل گئے ہوں, آج تک بھی حضور کے پیروں میں لٹے. رب کے وعدے کدھر کہے کہ نہیں رہنے دوں گا, ان کو نکالوں گا, جدھر بھی ہوں گے تو پھینک دوں گا باہر. تیرے بکواس کے مطابق رب کی سنت بدل گئی. پھر حالانکہ اللہ کا طریقہ نہیں بدلتا. جس میں محن ہوگی تیرے قریب نہیں رہنے دوں گا. تو پاک, تیرے قریب والے بھی پاک. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں آئی. مدینہ پاک, مکہ پاک, ساتھ والے پاک, اولاد پاک. اللہ یوسبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیوں یطہرکم تطہیرا؟ اس لیے یہ بھی تو تیرے ہیں. تو پاک, تیرے کپڑے پاک, تیرا شہر پاک, تیری زمین پاک, تیری نسل پاک, تیری اولاد پاک, تیرے یار پاک. غریبوں کو میں لانے کیوں دوں؟ میں نے تجھے پاک رکھا ہے, میں خود پاک, تو میرا حبیب ہے, تو پاک. مجھے جو پیغام دیا دین ہے وہ پاک, قرآن پاک. اور جو تیرے در پہ آ گئی امت کو امت پاک. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے, المومن لا ینجس. بخاری اٹھا کر لے محمد سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمایا, ایمان کامل جس کا ہو گیا اپنی چیز اس میں نہیں ہے. لاحق ہو گئی, تھوڑی عارض ہو گئی, وہ تو ایک بالٹی پانی ڈالنے سے بھی نکل جائے گی. اصل مٹی اس کی پاک ہو گئی جس کو نبی کی تصدیق نصیب ہو. میں ابھی پیارے تو جس کے گھر میں, جس کے دل میں اتر گیا وہ بھی پلیت نہیں رہے. سبحان اللہ. کون پلیت ہے؟ وہ ان پر فتوے لگاتے پھرتے ہو, ٹھیک جو پر بیٹھے اور دہن پھٹے ہوئے ان کے, کوئی ان کو بتانے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن حق چار یار کانفرنس, 12ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس میں عرفان مشہدی آپ سے کہتا ہے کہ جب تک دم میں دم ہے, دم میں دم ہے,
اور یہ دم میں دم انشاءاللہ فاضل بریلوی کے ہم غلام ہیں، طالب علم ہیں. آپ دنیا میں اس وقت بظاہر موجود نہیں ہیں لیکن دم آپ کا بھی موجود ہے. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. اور یاد رکھو آج ہماری سنیت جمعیت عوام اور ہماری تبلیغ، ہماری آواز، ہماری بات، ہماری سوچ یہ دم رضا ہے. اور میں اپنے رب کے در سے میں بارگاہ سے امید رکھتا ہوں ہم نہ ہوں گے پھر بھی اس پیغام کو پوری دنیا میں اس کے علمبردار موجود ہوں. اس لیے کہ یہ کسی کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ وہ روح پاک ہے، یہ وہ پیغام پاک ہے. اسی کو ہم فکر رضا کہتے ہیں، اسی کو ہم فکر اہل سنت کہتے ہیں، اور اسی کو ہم اللہ کے پیارے محبوب کی وہ سبیل المومنین کہتے ہیں. قیامت تک جتنے پلید شور مچاتے رہے وہ رسول اللہ کی پاک دعوت کو کبھی بھی گندہ نہیں کر سکتے. اور یہی اہل سنت کا پیغام ہے. اور اس پر ہم بات کو میں ختم کیے دیتا ہوں. اہل اسلام کبھی بھی صحابہ پاک کو رسول اللہ سے جدا نہ سمجھنا. یہ آخری لفظ ہے اور میں آپ سے دس بستہ یہ گزارش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ بھی کافر ہیں جو میرے رسولوں کو مجھ سے جدا سمجھتے ہیں. 6واں پارہ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھو. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اللہ فرماتا ہے ان کے کفر میں کوئی شک نہ کرنا، اولئک هم الکافرون حقا. یہ پکے کافر ہیں جو میرے رسولوں میں اور مجھ میں فرق ڈالتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. الگ سمجھتے ہیں. اور اگلا لفظ ذرا سننا قرآن کا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسی سے میں نے تقریر شروع کی تھی. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، یہ لفظ کبھی نہ بھولنا. اہل اسلام توجہ کرنا، توجہ کرنا. لنگر شریف آ گیا لیکن لنگر شریف کے اوپر سے آپ میری طرف دیکھنا کیونکہ یہ پہلے فکری لنگر ہے، یہ روحانی لنگر ہے. یہ پہلے کھاؤ انشاءاللہ. یہ بھی روحانی ہے، اس کے اندر بھی عام چاول سمجھ کے یا سالن سمجھ کے نہیں، چار یار کا لنگر ہے. لنگر بھی برکت ہے انشاءاللہ. کئی بیماریاں جسمانی میرا ایمان ہے. سنو سنیو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے حبیب اپنے آپ کو ان پہ روک کے رکھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کن تک اپنے آپ کو محدود رکھ، کن تک؟ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تیرے ساتھ والے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. بالغداۃ والعشی، صبح و شام. یریدون وجہ، ان کا اور مقصد بھی کوئی نہیں، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. دیکھو ثبوت کیا ہو رہا ہے. ولا تعد عیناک عنہم. اب میں آپ کو یہ ترجمہ بھی کر کے نہیں سنا سکوں گا. لا تعد عیناک عنہم، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو. لا تعد عیناک عنہم، توجہ ہے آپ کی. اللہ حکم دے رہا ہے اے میرے حبیب، لا تعد عیناک عنہم، یہ جو میرے ساتھ ہے نا صرف میری رضا کے لیے ہے. اے حبیب تو کبھی ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، آنکھیں نہ پھیرنا ان سے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قبول ہو چکے. ان اللہ معنا کی تقریریں آپ سنتے رہے ہیں نا اب تک. یہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے ہم کیسے ان سے آنکھیں پھیر لیں جن سے رسول نہیں پھیر سکتے. ان سے آنکھیں نہ پھیرنا. ترید زینت الحیات الدنیا، ان سے کوئی سجیلہ بھی آ جائے، ان سے کوئی اقتدار والا بھی آ جائے، ان سے کوئی وجاہت والا بھی آ جائے، دنیاوی شان و شوکت والا بھی آ جائے، اس کو مت دیکھنا، اپنی نظریں گاڑ کے رکھنا ہے. اپنی نظریں ان پر رکھنا. ترید و زینت الحیات الدنیا کا ترجمہ میں لفظ ہی نہیں کرتا ہوں.
اس کا جو مفہوم ہے وہ پیش کر دیا میں نے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. مختصر صرف مفہوم اس کا پیش کرتا ہوں. یہ مقام بڑا سخت ہے. ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے میرا دل اس طرح لرزتا ہے، لیکن معنی سمجھو. ان کو چھوڑ دینے کے بارے میں بڑے بڑے کفار تو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دے پھر ہم تیرے ساتھ آئیں گے. میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں ابھی بھی ان سے آنکھیں بھی نہ پھیرنا. اور ان کو چھوڑ دینے کے بارے میں کتنا بھی جابر آ کے تمہیں بات کرے اس کی بات کبھی نہ ماننا. سبحان اللہ. اب جو اپنے دل سے تیرے پاس آ چکے میرے لیے تیرے لیے، ان کی جگہ کائنات کا کوئی شہنشاہ بھی آئے تو نہیں لے سکتا. اور وہ کافر ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ان کو دور کر دے. اور کان امرہ فروتا تک جانا بڑا مشکل کام ہے. علماء تشریف فرما ہے کہ اس کو حضور کا امر ہے نا، معاملہ ہے، تو اس کو کیسے فروتا ہو جائے. جنابی قدر حضرات توجہ رکھنا. اگر کوئی اور ہوتا پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیسے کرتا ہو، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا وہ کر دی میں نے. یہ مقام کے قرآن پڑھنے والے طالب علم لوگ ہو، تفسیر پڑھتے ہو، خود دیکھ لینا کہ یہاں کس طرح بندہ نکل سکتا ہے اس مقام سے. توجہ کرو. پہلے فرمایا جو رسولوں کو رب سے جدا کرتے ہیں وہ کافر ہیں. لا تطیع کہہ کے رب نے کہہ دیا جو تجھے کہتے ہیں صحابہ کو دور کر، یہ بھی کافر ہیں. اور ان کی بات کبھی نہ ماننا، ان کی بات کبھی نہ ماننا. لہذا یاد رکھو جو رسولوں کو رب سے جدا کریں ان کے کافر ہونے میں بھی شک نہ کرنا، اور جو صحابہ کو رسول سے جدا کریں ان کے کافر ہونے میں بھی کبھی شک نہ کرنا. یہ بات کہہ رہا تھا میں. اور کرتے پائے گے یا اٹھتے کپڑے بھی ہے جو کوڑے اس گل تے گنڈ مار لو. کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں گانٹ مار لو کہ کبھی بھولے نہیں یہ بات. جو رسولوں کو رب سے جدا بتائے وہ بھی پکا کافر، جو صحابہ کو رسول سے جدا بتائے وہ بھی. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن کا اعلان ہے. قرآن کا اعلان لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اس کے ترجمے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو ہم ان کافروں سے بھی بیزار ہیں جو رسولوں کو رب سے جدا کرتے. ہم ان کافروں سے بھی بیزار ہیں جو صحابہ کو رسول سے جدا کرتے ہیں. اور پلیت نہ ہم. حضور کے مجلسوں کو میں آپ کو اکثر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر کسی پلیت آدمی کے ساتھ بیٹھے برداشت کرتے ہو؟ سلوٹے کھاتے ہو. اے نہیں ہوئے دے لڑو دے دے کڑی جے بیچ تو چھرا مار دے پر ایلی مجلس چھاڑ دے، کوری مار دے سنو پڑے دے لانا بیٹھا کر. کیوں؟ یہ بندہ بڑا گندہ ہے دلیل کرے گا. یہ بھی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہو نا بچے کو بچی کو، یہ کہتے ہو نا پترات تیرے واسطے آخرا پہ تینوں تباہ کر دے گا، اے نہیں سندت چھان دے. تو ہمارے تو بس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بس میں کچھ ہوتا ہے. اللہ کے تو سب کچھ بس میں ہے نا. کسی گندے کے ساتھ وہ اپنے حبیب کو کیسے بیٹھنے دے گا. کائنات میں محمد عربی نبیوں میں سے ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. ان سے بڑھ کر پاک کوئی نہیں، اور ان کے صحابہ میں امتوں میں سے ان سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں جن کو نبی پاک کی صحبت عطا فرمائے. یہ ہے مفہوم کا. اور یہ سب کے لیے. اور ابو بکر کی تو بات بھی نہ چھیڑنا. کیوں کہ وہ تو ان سب پاکوں کا بادشاہ ہے. امت والے پاک جو ہے صحابہ ان کے بادشاہ ہیں. حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت فاروق اعظم بھی. اور یاد رکھو کہ ہم ایک ڈسپلن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے مطابق ہم کبھی اس میں دخل نہیں دینے دیتے. یہ تفصیلیہ کے خلاف ہی جتنی بات کہی ہے. لیکن ایک بات محبت سے کہتا ہوں اور آپ بھی سن لو کہ ہمیں کسی بات کا بھی جب شان بیان کرتے ہیں تو کم رتبہ کسی کو نہیں سمجھتے، نہ نقص اس کا ذہن میں آتا ہے. جس کو آتا ہے وہ کم ظرف ہے، وہ کبھی ان موضوعات پر بولے ہی نہیں. ہم رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں تو کسی نبی کا نقص نہیں سوچتے. ہم حضور کا اگر رسول اعظم اور انبیاء سے بلند کہہ رہے ہوں تب بھی ہم کسی نبی کو نقص والا نہیں سمجھ رہے ہوتے. اگر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نبیوں کی شان بیان کرنے کے لائق نہیں ہے وہ مبلغ جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اسی طرح یاد رکھو ہم نقص کسی کا نہیں مانتے، فضل میں زائد مانتے لیکن نقص نہیں مانتے دوسرے کا. ہاں اس لیے
کہ وہ بہت شان والے ہیں، ان کے اندر عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آپ نے خاص مسابت میں لیا اور صحبت میں لیا، دوستی عطا فرمائی، لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے ہمیں اس سرزمین پر۔ آپ پوچھتے ہو نا یہاں مارتا کوئی نہیں، ہمیں مارا بھی گیا، مارنے بھی آئے لوگ، ہماری گاڑیاں بھی توڑی گئی ہیں۔ ان 12 سالوں میں جو کچھ ہم پر بیتا ہے ہم نے کبھی سب کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ ہمارے بچوں کو گاڑیوں سے ایک ایک کو اتار کے بھی مارا گیا، اجتماعی طور پر بھی ہم پر حملے ہوئے، لیکن الحمدللہ یہ کوئی بڑی فورس نہیں تھی، یہ تو سادہ بچے بیچارے نوجوان مگر ڈٹے ہوئے۔ میری ان کے لیے بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو اپنے محبوب کے غلاموں کا ایسا محافظ بنائے، یہاں صرف یو کے میں نہیں پوری دنیا میں یہ 4 یار کی دعوت لے کر پہنچے۔ ابھی کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ ہاں شاید علامہ ارشد صاحب مصباحی فرما رہے تھے یہ اور پیغام آگے جائے گا، میں نے کبھی ان کے سامنے شاید عرض بھی کیا اس بارے میں، ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی، صحت دی، میری نہ بھی ہوئی تو میں نے جتنے بھی دوست صحابہ میں نے زندگی میں کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ایک موٹر سائیکل لینا ہے میں نے، یا میں نے کار لینی ہے، میں ان کو یہی کہا ہے کہ افریقہ تم نے جانا ہے، تم نے افریقہ جانا ہے، ختم نبوت کے منکروں کا بھی تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے بھی جانا ہے اور پوری دنیا میں جانا ہے، اور یہ جائیں گے۔ یہاں بولنے آپ نے دیکھ لیا نا جی، یہاں مولوی شاہ عمر آپ بولتے رہتے ہیں، ان کے شاگرد اتنے کبھی بولے، ابھی آپ نے دیکھا ہے عرفان کو جس طرح بولا اور نبیل کو جس طرح یہ بولتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، یہ اللہ کا کرم، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے شاہین ہیں، فکر رضا کے شاہین ہیں، اور یہ پرواز کریں گے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے ساتھ مزین ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم دشمنان رسول کا بھی، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت کا ہم تعاقب کریں گے، دنیا کو دلائل کے انوار سے، براہین سے دنیا کو ہم بتائیں گے کہ دعوت حق کیا ہے اور کن لوگوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے، ہم ان کو بے نقاب بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے معاملات میں معاف بھی کریں گے ان کو۔ ہم نے یہاں معافی کا کام جو کیا، آپ سمجھتے ہو شاید یہ بڑے تیز ہیں، ہمارے بچوں کو جنہوں نے مارا ہم نے بدلے میں ان سے مارا نہیں، ان کو ہم اپنے مشن پر ہیں، ہم نے دعوت پیش کی ہے، میں نے بچوں کو روکا، یا گاڑیاں توڑی گئی ہماری، مارا گیا بچوں کو، ہمارے جلسوں میں اجتماعی طور پر حملے کیے گئے، اور پھر کردار کشی کی گئی ہماری۔ آپ جا کے دیکھو نیٹ پر جو جھوٹ بہتان ہم پر باندھتے ہیں وہ لوگ، لیکن الحمدللہ ہم ظرف اتنا رکھتے ہیں، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں خدا کی قسم آج تک اس بارے میں کینہ ان کے بارے میں بھی نہیں آیا۔ ہمیشہ یہ دعا کی ہے یا اللہ اگر یہ اہل سنت کہلاتے اپنے منہ سے تو ان کو توفیق عطا فرما کے ان کا سینہ بھی ان حقائق سے منور ہو جائے جو ہمارے اکابر کیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے، کبھی کینہ نہیں رکھا ہم نے، الحمدللہ کینہ سے سینہ ہمارا پاک ہے، لیکن یہ ہمارے ہم کمیٹڈ ہیں اس مسئلے پر کہ ہم کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ دعوت حق اہل سنت و جماعت کے لیے ہماری زندگیاں وقف ہیں، اور وہ جو لوگ یہ حوصلہ رکھے وہ ہمارے ساتھ اور بھی آئیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم مثبت طریقے سے دنیا میں سرکار کا پیغام بھی پہنچائیں گے، اہل سنت کی دعوت پیش کریں گے، اور جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کھٹکا ہے، ویسے صومالیہ میں چلے گئے یا جناب وہاں گھانا میں جا کے وہ کر رہے ہیں سالانہ سالہ، میں ان سب کے لیے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی ایک ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم نے صرف صحابہ کا تحفظ کے لیے بات کرنی ہے، ختم نبوت کی نہیں کرنی، ہم چبوک کی جنگ لڑیں۔ سبحان اللہ، نوٹ کرو یہ میری بات، کیوں اس لیے کہ کوئی یہ تو مالک کی مرضی ہوتی ہے نا، گھوڑا بندہ ہے تو وہ کہے کہ میں اس روٹ پر ہی جاتا ہوں نا، مالک جدھر ایڈ لگاتا ہے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، یہ محبوب کی مرضی ہے، وہ جو کام بھی لینا چاہیں گے ہم انشاءاللہ العزیز مثبت طریقے سے کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، دلائل سے بات ہوگی، اور بچوں کے ساتھ کوشش ہوگی کہ وہ خود بولیں، اصلاح ان کی ہو، خود بولیں۔ ہم الحمدللہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی 2 سال ٹھیک ہے۔ آپ ابھی آپ سے میں اپیل نہیں کر رہا، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا، عبدالرحمن بھائی ہمارے محلے دار ہیں اوکلینڈ والے، تو انہوں نے 20 پاؤنڈ دے دیے ہیں، وہ کوئی رٹا والے کمپیوٹر والے دے دی، تو بہرحال آپ کو اس بارے میں مستقل سوچنا ہے، ہمیں اس بارے میں اس انداز سے ہم آپ سے کہنا نہیں چاہتے، 4 یار گارمنٹ میں کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا، آپ کھلے دل سے آئے کرایہ لائے آپ کے ساتھ لے جائیں واپس، اس کو کم از کم گاڑی میں بیٹھے آرام سے گھر جائیں، صبح بچوں کو چاکلیٹ بھی کھلائیں،
یہ نو چار یا کانفرنس میں گئے ہیں تو بوجھے خالی کرانے سے ایسا کچھ نہیں کرنا. آپ اس کو خیال کرنا بس جو کہہ دیا کہہ دیا. اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان سیدنا ابو بکر صدیق. حاجی محمد رمضان صاحب ہمارے گڈلی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اس بارے میں 400 پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک آگے چلے گی. آپ سب حضرات اپنے اپنی جگہ یہ سوچیں. مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم وہاں پہ خاص طور پر بلوچستان میں ہم واقعی بڑے شرمندہ ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ہم ان کی خبر گیری نہ کر سکیں، ہم شرمندہ ہیں. اور وہاں بہت کچھ ہو گیا ہے. میں نے کانفرنس میں بھی پوری طرح اس کا اعلان بھی کرایا تھا. تو لوگ واقعی بڑے بڑے اہم ہمارے جو رہنما ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کی خبر گیری ہمیں ضروری کرنی ہے اور کریں گے انشاءاللہ العزیز. لوگوں کو پیغام میں نے دے دیا. باقی اللہ تعالیٰ عزت رکھے گا ہماری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، شان سیدنا ابو بکر صدیق. جناب شیخ شوکت صاحب ہمارے دیرینہ وہ ساتھی ہیں، 500 پاؤنڈ کا انہوں نے اعلان کر دیا اور اس طرح 900 پاؤنڈ کا ہمارے پاس اجازت آ گئی. 200 ہمارے بھائی علی شان صاحب یہ حاجی رمضان صاحب کے بھائی ہیں اور ہمارے مرید ہیں اور ڈنڈی سے تعلق رکھتے ہیں. 200 پاؤنڈ کا انہوں نے اعلان کیا اس سلسلے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. ٹھیک ہے لیکن کے ساتھ ساتھ آپ لکھ بھی لیں. یہ اپنا عامر بھائی ہمارے مرید ہیں، ساتھی ہیں، بریڈ فورڈ 3 میں رہتے ہیں. عامر صاحب 200 پاؤنڈ کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ پوئٹری سے مولانا ربیع افضل خود بھی 200 پاؤنڈ کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان دوستوں کا جذبہ زیادہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جمیل صاحب کریں 200 پاؤنڈ نہیں اٹھا سکتے. جمیل بھٹی صاحب ہمارے مرید ہیں اور مخلص ساتھی ہیں. 200 پاؤنڈ کا جو کیسٹ سے وہ اعلان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محترم جمیل صاحب ہمارے کئی بار یہاں سے کونسلر منتخب ہوئے ہیں اور دیرینہ ساتھی ہمارے مخلص ساتھی ہیں. 200 پاؤنڈ کا وہ اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. 100 پاؤنڈ جو ہے وہ تیار کا حافظ محمد اسماعیل صاحب ہمارے باٹلے سے ساتھی ہیں. 100 پاؤنڈ وہ اعلان کر رہے ہیں. وہ دیں گے. مولانا نام لکھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. مسعود صاحب وڈ فورڈ سے 100 پاؤنڈ پیش کر دیا اور یہ پہلے 20 پاؤنڈ بھائی عبد الرحمان کے لکھ لیں کہ جنہوں نے یہ پہلا خطرہ جو ہے بارش کا جن سے شروع ہوا. 200 پاؤنڈ عزیزم فیضان، محمد فیضان ناز خان ہمارا اور اللہ کے پیارے حبیب کی صلاح کرنے والا بچہ 200 پاؤنڈ کا اعلان کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بھائی اب گیا ہے جو جڑا بردار کہہ دیا ہے. بس آپ حضرات بھی کہہ رہے ہیں تو 2 منٹ دیکھ لیتے ہیں. 200 پاؤنڈ مختار صاحب ہیں. حضرت نصیر الدین شاہ صاحب گوڑا شریف والوں کے مرید ہیں. مخلص دوست ہیں ہمارے. وہاں جو ہے ان کے ساتھ تشریف لاتے رہتے ہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سنی جمعیت عوام چودھری ارشد صاحب ڈنڈی سے حاجی رمضان صاحب کے بھائی ہیں، 200 پاؤنڈ کا ہو بھی علاقہ 200 یہ چودھری ارشد صاحب ڈنڈی 200 اپنا عزیز محمد شاہد احمد بھائی سے 200 پاؤنڈ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محمد افضل صاحب نقشبندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ولی کامل امام اہل سنت سید شاہ بھائی دربار عالیہ بغداد شریف. حاجی عبد المالک صاحب نقشبندی ہمارے نب لین پر حاجی برادرز کے وہ وہاں پہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، مشہور شخصیت ہے ہمارے شہر کی. 200 پاؤنڈ حاجی عبد المالک صاحب. 200 پاؤنڈ کی میرے طرف. محمد فیصل صاحب احمد وائٹ سے 200 پاؤنڈ کا اعلان کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قاری عبدالقادر صاحب یا جو بھی قاری صاحبان یہاں موجود ہیں اور بھی ختم شریف کے لیے آ جائیں، اور جو آدمی بھی اس سارے پروگرام کے لیے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے اس میں حصہ ڈالنا چاہے وہ یہاں بھی آ سکتا ہے. بعد میں بھی فون نمبر ہے آپ کے پاس، فون کر کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ابھی کسی کے پاس نہیں ہے یا کوئی وعدہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے یا لکھ کے چاہے بھیج دے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈولا ہے 100 پاؤنڈ میں دینا چاہتا ہوں اسپین کی طرف سے. اس طرح میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اسی طرح جو ہفتہ یاد کی جو کانفرنس ہے بارسلونا میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ رفاقت علی صاحب یہ اخبار بھی نکالتے ہیں پاکستان سے، اور یہ اخبار ان کا جو ہے نا جی دیس پردیس، یہ کھاریاں سے پیچھے ان کا تعلق ہے. ان کے ایک بھائی حافظ شبیر صاحب ہے، اور یہ رفاقت علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارسلونا میں اسپین میں اکچار یار کانفرنس کے لیے دعوت پیش کریں. تو یو کے والوں یہ آپ کی اکچار یار کانفرنس کا تحفہ پاکستان سے بریلی شریف سے ہمارے پاس آ گیا. ہم نے یہاں لے آئے تھے، اب یہ آگے بھی انشاءاللہ اس کا بیج بوٹا یورپ کے اندر چاہتا ہوں کہ آسان ہو یہاں سے اتنے لوگوں کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی بے شک پہنچ جا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ ضرور ڈیٹ دوں گا. 1 مہینے کے بعد آپ کو ڈیٹ بھی بتائیں، صرف 1 مہینے کے بعد آئیں گے. اور انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ ایسے ادھر ادھر آپ گھومنے ٹور کرتے ہو، ٹور بھی 4 یار کے ہی ہونے اگلے مہینے کانفرنس اکچار یار کانفرنس جو ہے وہ ڈنڈی میں ہوگی. 22 چاند کے قریب جو بھی اخبار ہے اس کے اندر ڈنڈی کے اندر اپنے حاجی محمد رمضان صاحب اعلان کروا رہے ہیں. اگلی کانفرنس اکچار چونکہ سال کا ہم شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ڈنڈی کے اندر اس عباد والی کانفرنس مانا بھی کرتے ہیں وہ بہت اچھا جی. 820 تو 4 میں سے 4 ہی ٹھیک ہے، 180 رہ گئی. تو ایک بندہ بے شک کر دے اس کا تاکہ 4 یار تو مولانا راشد صاحب ہیں یہ چیخنے والے 100 پاؤنڈ
اچھا سہیل اپنے گزرے کے لیے والے 200 پاؤنڈ سے یہ 16 4 سے 12 ٹھیک ہے 4 یار کے 4 طریقے جو ہے نا 4000 ہو گئے اللہ پاک آپ کو بہت رزق میں برکت دے لیکن آپ اس کو دیکھ لینا یہ ایک بڑا کام ہے خاص طور پر ان شہداء بچوں کے لیے میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 12 جو ساتھی سادات بھی ہیں علماء بھی ہیں ان میں ان کے بچے جو ہے تقریباً بے آسرا ہے میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کو پنجاب میں لے آئیں ان کے لیے آپ ادارہ وہاں ایسے تشکیل دے دیں گے کہ جو ان کے بچوں کی وہیں کفالت ہوگی اور ان کی پڑھائی اور تعلیم کا بھی وہاں بندوبست ہو جائے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا آپ حضرات تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے ہو جائے گا اب بھی جب آپ نے کیا ہے اس سے بھی بہت سے کام ہوں گے لیکن انشاءاللہ العزیز ہم ان کو جیسے میں نے عرض کیا تھا اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز پرعزم ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میری دعا التجا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس بارے میں ہمیں سرخرو فرمائے گا اب میں اللہ صاحبان سے عرض کرتا ہوں میرے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے فائصل صاحب کی انہوں نے دعا کرنا میرے پاجے نے سرفراز کا بیٹا ہے میرا اپنا اتنا سب کے لیے دعا کریں گے ابھی سلام پہ چلو سلام کا ایک شعر پڑھ لیں پھر ختم شریف پڑھا جائے اور ایک ضروری اعلان سب حضرات سن لیں یہ ہمارے دوست ہیں عمران حسین چودھری انہوں نے آواز آ رہی بھائی آپ تک مائک نہیں چاہیے مائک ذرا عمران حسین چودھری صاحب انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں افضلیت